کہانی ایک ایسے سفر سے شروع ہوتی ہے جو عام نہیں تھا۔ ایتھن ایک اجنبی گاؤں میں پہنچا جہاں ہر چیز غیر معمولی لگ رہی تھی۔ وہ صرف ایک نوکری کے لیے آیا تھا، مگر اس کا مقدر کچھ اور تھا۔ لوگ اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ کسی نے بھی اسے خوش آمدید نہیں کہا، بلکہ سب کے چہرے پر خوف تھا۔ ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر اور سنجیدگی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، رات کو کھیت کی طرف مت جانا، خاص طور پر ان قدموں کے قریب ہرگز نہیں جانا۔ لیکن ایتھن نے مسکرا کر ان باتوں کو وہم سمجھ لیا۔ جب ایتھن فارم کے اندر داخل ہوا تو اسے عجیب خاموشی نے گھیر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں وقت رک چکا ہو اور زندگی ختم ہو گئی ہو۔ پرندوں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، جو کہ غیر معمولی تھا۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب وہ قدو تھے جو زمین میں لگے ہوئے تھے۔ وہ غیر فطری حد تک تازہ اور چمکدار تھے، جیسے زندہ ہوں۔ ان کی سطح سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی جو اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ ایتھن کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی جو بڑھنے لگی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب اس کا وہم ہے، اور وہ اپنے کام میں لگ گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات آہستہ آہستہ اپنے اندھیرے کو پورے فارم پر پھیلانے لگی۔ ایتھن اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند اس سے دور تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی جو بہت دور سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ کسی کی دبی ہوئی چیخ تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے سننے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار زیادہ واضح۔ ایتھن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی سانس رک سی گئی۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس جگہ میں کچھ خوفناک چھپا ہوا ہے۔ تجسس اور خوف کے درمیان پھنس کر آخرکار وہ اٹھ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا گہرا اور پر اسرار تھا، جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور زمین سے ہلکی دھند اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قدو
آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ زندہ ہوں اور سانس لے رہے ہوں۔ ان کی روشنی ہر لمحہ تیز اور مدھم ہو رہی تھی۔ یہ منظر ایتھن کے لیے ناقابل یقین اور خوفناک تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ سخت رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک خطرناک راز کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اچانک ایک کدو کے اندر دراڑ پڑی اور وہ زور سے پھٹ گیا۔ یہ منظر اتنا اچانک تھا کہ ایتھن پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس کے اندر سے ایک خوفناک چیخ گونجی۔ یہ چیخ کسی انسان کی تھی جو شدید تکلیف میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے مدد مانگ رہا ہو۔ ایتھن کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر جواب اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ یہ فارم عام نہیں بلکہ خوفناک ہے۔ خوف کے مارے وہ بھاگتا ہوا ایک پرانے گودام میں داخل ہوا۔ وہاں اندھیرا اور گرد ہر چیز پر جمی ہوئی تھی۔ اسے وہاں پرانے کاغذات اور ایک بوسیدہ ڈائری ملی۔ اس نے جلدی جلدی ان صفحات کو پڑھنا شروع کیا اور جو کچھ اس نے پڑھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس فارم کا مالک روحوں کو قید کر کے فصل اگاتا تھا۔ ہر کدو ایک انسان کی روح کو اپنے اندر بند رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کو چیختے تھے اور مدد مانگتے تھے۔ یہ راز اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا اور اب وہ اس سچائی کا گواہ بن چکا تھا۔ جب وہ گودام سے باہر نکلا تو ماحول بدل چکا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تمام کدو ایک ساتھ اس کی طرف مڑ گئے جیسے وہ سب زندہ ہوں۔ ان کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز اور خطرناک ہو گئی تھی۔ ایتھن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی سانس رکنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ گھرا ہوا ہے۔ ہر طرف سے نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر قدم کو دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ صرف ایک دیکھنے والا نہیں رہا تھا بلکہ اس ڈراؤنی کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔
پھر اچانک زمین کے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ یہ آوازیں دھیمی مگر صاف تھی، جو سیدھا اس کے دل تک جا رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں، ہمیں آزاد کرو، ہمیں بچاؤ۔ ان آوازوں میں درد اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایتھن کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف ہمدردی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ واضح تھا کہ یہ روحیں مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ ان کی آوازیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور وہ ان کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اب ایتھن کے سامنے ایک مشکل فیصلہ کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تو فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا تھا اور اس خوفناک راز کو ہمیشہ کے لیے بھول سکتا تھا، لیکن ان مظلوم آوازوں نے اسے روک لیا۔ وہ ان روحوں کو اس عذاب میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے اندر ایک ہمت جاگی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو آزاد کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ہی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا اور یہی اس کی قسمت بدلنے والا تھا۔ اس نے ہمت کر کے ایک کدو کو اٹھایا اور زور سے دے مارا۔ کدو ٹوٹتے ہی ایک تیز روشنی باہر نکلی۔ یہ ایک روح تھی جو اب آزاد ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک چیخ فوراً ختم ہو گئی۔ ایتھن حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ اس نے مزید کدو توڑنے شروع کر دیے۔ ہر بار ایک نئی روح آزاد ہوتی اور سکون پاتی، لیکن ہر قدم کے ساتھ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے روکنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے مزید کدو توڑے، زمین کانپنے لگی، ہوا تیز ہو گئی اور درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا فارم زندہ ہو گیا ہو اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہو۔ ایک عجیب طاقت ہر طرف پھیل رہی تھی جو اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایتھن کے قدم لڑکھڑانے لگے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے اپنی ہمت برقرار رکھی اور یہ کام جاری رکھا۔ یہ اب
صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک جنگ تھی، جہاں جیت یا ہار اس کی ہمت پر منحصر تھی۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی کیسان تھا جس نے یہ سب کام شروع کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی اور اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی قید روحوں کو آزاد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس کی موجودگی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ اس کیسان نے ایتھن کو روکنے کی کوشش کی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایتھن اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ دونوں کے درمیان اب آخری مقابلہ تھا۔ ایتھن نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل بغیر رکے قدو توڑتا رہا۔ ہر ٹوٹنے والے قدو کے ساتھ ایک روح آزاد ہوتی گئی۔ سایہ چیختا اور غصے سے کانپتا رہا، لیکن وہ اسے روک نہیں سکا۔ یہ منظر ایک زبردست جنگ جیسا تھا، جہاں ہر لمحہ اہم تھا اور خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایتھن کے اندر خوف کے باوجود حوصلہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے یہ سب ختم کرنا ہے، اور آخر کار وہ کامیابی کے قریب پہنچ ہی گیا۔ آخر کار جب سورج کی پہلی روشنی زمین پر پڑی تو ہر چیز اچانک پرسکون ہو گئی۔ ہوا رک گئی اور درخت ساکت ہو گئے۔ کھیت میں اب کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تمام روحیں آزاد ہو چکی تھی اور سکون میں تھی۔ ایتھن نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس اب بھی باقی تھا، جیسے کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور کچھ نہ کچھ ابھی باقی ہے۔ جب وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑا تو اچانک رک گیا۔ اسے ایک دھیمی آواز سنائی دی جو اس کا نام لے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھیت کے بیچ ایک قدو اب بھی چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی باقی سب سے مختلف اور پر اسرار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بلا رہا ہو۔ ایتھن کے دل میں دوبارہ خوف جاگ اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، آواز تیز ہو گئی۔
شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اچانک کدو کی روشنی بجھ گئی، لیکن ایتھن کے پیچھے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی، اب تمہاری باری ہے۔